بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں پھر اچانک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم ہاؤس بہت ہی اداس قسم کی افواہوں کی لپیٹ میں ہے۔ عمران خان اور اس کے ساتھی افواہوں کی طوفان سے پریشان بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں، اور عمران خان نے اپنی بعض سرگرمیاں بند بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ جو افواہوں کا طوفان ہے یہ بیوروکریٹس اور سیاسی حلقوں کے علاوہ خود پی ٹی آئی کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتہ اور دوسروں کو بھی نہیں پتہ، لیکن ایک بہت زیادہ لہر ہے افواہوں کی۔ اور ان افواہوں کے ساتھ ہی ایک یہ اطلاع بھی ہے کہ ثاقب نثار کو، جو پاکستان کا سابق چیف جسٹس رہا ہے اور جس کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ اگلے 2-2.5 مہینے بہت خطرناک ہیں، تو تم پاکستان سے باہر چلے جاؤ۔ اور وہ ظاہر ہے وہ جا سکتا ہے کیونکہ اس کا نام کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے اور اس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اور وہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ ثاقب نثار کا ایشو جو ہے وہ دب جائے گا، سما ٹی وی نے جو ایک ناکام کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے باوجود یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ ایک بگولا تھا تو اب آندھی بننے کی طرف جا رہا ہے۔ جو افواہیں پھیل رہی ہیں ان کا تعلق ملک کے مجموعی سیاسی حالات سے ہے، یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ڈن ہو گئی ہے، لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا ڈیل ابھی ڈن نہیں ہوئی ہے، ڈیل رستے میں ہے اور اس میں بات چیت کا عمل جاری ہے، اور اس میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن معاملہ آگے بڑھنے کی رفتار سست ہے۔ کئی مرحلے بھی سر ہونے ہیں، کئی منزلیں بھی طے ہونی ہیں، پھر کہیں جا کر یہ ڈیل فائنل ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ غلط ہو، ڈیل اس سے پہلے فائنل ہو جائے۔ اور یہ بھی پاکستان کی سیاست کی ایک خصوصیت کہہ لیجئے کہ یہاں معاملے سموتھ نہیں ہوتے، ڈیل کے ذریعے طے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو اگر حق ملنا ہے تو وہ بھی ڈیل کے تحت ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبضہ گروپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو سیدھا اور سموتھ حل تو یہ ہے جس طرح کی دنیا میں ہوتا ہے کہ پولیس آئے اور اس کا قبضہ چھڑا دے، قبضہ کرنے والوں کو پکڑے، اور جس کی زمین ہے، جس کی جائیداد ہے، اس کو جوں کی تو واپس کرے۔ لیکن پاکستان میں پریکٹس جو ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں جب قبضہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ قبضہ چھوڑ دے، تو وہ قبضہ چھوڑنے کے عوض کچھ نہ کچھ لیتا ہے کہ اچھا مجھے اتنے دو تو میں پھر قبضہ خالی کرتا ہوں۔ اور جو متصرہ پارٹی ہوتی ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو یہ قبضہ لٹک جائے گا اور 1-2 سال تک ہمارے پیسے بھی خرچ ہوں گے، تو ٹھیک ہے، اس کو اگر 10 کروڑ کی جائیداد ہے تو اور یہ 1 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ مانگ رہا ہے تو اس کو دو، تاکہ ہماری 8 کروڑ کی جائیداد جو ہے وہ تو ہمیں ملے، 2 کروڑ وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، یہاں سموتھ نہیں ہوتا، یہاں جو بھی ہوتا ہے ڈیل کے تحت ہوتا ہے، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈیل کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اس ڈیل کا رستہ ہموار البتہ نواز شریف اکیلے نے کیا یا ان کی بیٹی نے کیا، کیونکہ مسلم لیگ تو بطور پارٹی ہمیں کچھ زیادہ نظر نہیں آئی۔ نواز شریف نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اس پر جس طرح وہ ثابت قدمی سے جم گئے، تو اس کے نتیجے میں کچھ کریڈٹ اس بات کو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے، رفتہ رفتہ عوامی شعور پیدا ہوا، اور کچھ یوں کہیے کہ عمران خان نے جو تباہی مچائی عبرتناک حد تک اور ناقابل تصور حد تک، اس کے نتیجے میں بھی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوئی کہ وہ کچھ لو اور کچھ دو کے تحت اس معاملے کو، اس بحران کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ اب اس بحران کو ٹالنے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا، زیادہ نہیں، کیونکہ بربادی کے جو نقش گڑ گئے ہیں وہ بہت انمیٹ قسم کے ہیں۔ تو ناظرین، ان افواہوں کے پس منظر میں مزید تفصیلات جیسے ہی ملیں گی میں پیش کر دوں گا۔ تو کل کے دن جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ثاقب نثار کے حوالے سے، خاص طور پر دیکھیے کہ سندھ ہائی کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن دائر کر دی ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد سے عدلیہ کے وقار اور ساکھ پر سوالات اٹھے ہیں، عدلیہ پر عوام کا اعتماد متاثر ہوا ہے، عدلیہ کی بدنامی ہوئی ہے۔ تو یہ سب معاملات طے کرنے کے لیے اور عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، یعنی کہ اس وقت عدلیہ پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، پٹیشن میں لکھا گیا کہ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے، اور اس تحقیقاتی کمیشن میں صحافی شامل ہوں، وکیل شامل ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہوں، اور اچھی ساکھ کے ریٹائرڈ جج بھی اس میں شامل کیے جائیں۔
یہ اچھی ساکھ کے ریٹائرڈ جج کا لفظ لکھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ پھر اس سے کم یہ عظمت سعید شیخ اور خوسا اور یہ ثاقب نثار جیسے جج جو ہے ان کی اس کمیشن میں شمولیت کا راستہ بند ہو گیا کہ اس طرح کے جج بہرحال اس میں نہیں آئیں گے۔ ریٹائرڈ جج معقول اور ایماندار اور اپنے پیشے سے کمٹمنٹ رکھنے والے ریٹائرڈ جج حضرات ہی اس کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ ریٹ دائر کر دی گئی ہے۔ اب اس ریٹ کی سماعت ہو گئی، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہم سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن معاملہ یعنی کہ آگے بڑھ گیا ہے۔ ایک دن پہلے آل پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا تھا ایک قرارداد کی شکل میں، اور وہی مطالبہ جو ہے سندھ بار نے ریٹ پیٹیشن کی صورت میں داخل کر دیا ہے۔ گویا کہ اب معاملہ مزید پھیل گیا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سرکاری کوششیں ہوئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اور آئندہ جو سرکاری کوششیں ہوں گی وہ بھی ناکام ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ اب واپسی کے رستے پر بھیجنا اس کو آسان نہیں رہا، بلکہ ممکن نہیں رہا۔ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور اس میں ثاقب نثاری نہیں اور بھی کئی نام آئیں گے، اور عدلیہ کا اوورال کردار بھی زیر بحث آئے گا، جو ظاہر ہے کہ عدلیہ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے نتیجے میں ایک آزاد عدلیہ جو کسی دباؤ کے بغیر فیصلے کرے، جو واٹس ایپ کے بغیر فیصلے کرے، جو آزادی سے فیصلے کرے، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ ناظرین، اسی دوران کراچی میں نسلہ ٹاور کے مسئلے پر عدلیہ کے ساکھ پر کئی سوال اور بھی اٹھے ہیں اور عوام میں زیر بحث ہیں، اور جو تبصرے ہو رہے ہیں کچھ لوگ تو اپنے بلاگز میں بھی ان کو نقل کر رہے ہیں، اور ٹی وی پروگرامز میں بھی ان کی کچھ جھلک دیکھی جا سکتی ہے، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں، میں ان کو نقل نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی کوئی عدلیہ کے لیے اچھا شگون نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے معاملے کے لیے دوہرا معیار کہ نسلہ ٹاور کو تو گرا دیا جائے، بم سے اڑا دیا جائے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو کچھ فیس لے کر ریگولرائز کر دیا جائے۔ اس معاملے پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کرونا فنڈ میں جو زبردست کرپشن کی گئی ہے اس پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ایک رپورٹ بنائی تھی، جس کو عمران خان کے حکم پر دبا دیا گیا تھا، اور اس کی ایک سطر بھی اخبارات میں چھپنے نہیں دی گئی تھی۔ صرف یہ اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچی، یا پھر کچھ سیاستدانوں کے بیانات کی صورت میں جو اخبارات میں سنگل ڈبل غیر نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئے کہ اس کرونا فنڈ میں بہت بڑے پیمانے پر گھپلے ہوئے ہیں۔ تو آڈیٹر جنرل نے اس کے 52% حصے کا آڈٹ کیا ہے، اور اس 52% حصے میں 40 ارب کا گھپلہ سامنے آیا ہے۔ یہ گھپلہ کس طرح سامنے آیا کہ پچھلے ہفتے تک جو مذاکرات ہوتے رہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ابھی تک وہ مذاکرات کے بعد ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کئی مطالبات، کئی احکامات آئی ایم ایف نے دیے ہیں جن کو پورا کیا جانا باقی ہے۔ جب وہ تمام معاملات، تمام وعدے پورے کر دیے جائیں گے، بات ڈن ہو جائے گی، تب آئی ایم ایف قرضے کی رقم، قسط کی رقم جاری کرے گا۔ تو اس کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ کرونا فنڈ میں جو گھپلا ہوا ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 6-7 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ وزیر خزانہ، جو مشیر خزانہ اب ہو گیا ہے شوکت ترین، اس نے ایک بیان دیا تھا کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے آڈٹ تو کرانا پڑے گا، یعنی مجبوری ہے ورنہ آڈٹ نہ کراتے۔ لیکن ان کے بیان میں غلطی یہ تھی کہ آڈٹ کرانا پڑے گا نہیں، آڈٹ ہو چکا تھا پہلے ہی، لیکن اس کی رپورٹ دبا گئی تھی۔ اب جب آئی ایم ایف نے سختی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سامنے لاؤ ورنہ قرضہ نہیں ملے گا، تو پھر ان کو مجبوراً وہ رپورٹ جاری کرنی پڑی، اور اخبارات کی رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے حامی متمول گھرانوں میں کرونا فنڈ کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو جو رقم جاری کی گئی تھی وہ خرد برد کی گئی، یعنی پی ٹی آئی نے مالدار لوگوں کو وہ رقم تقسیم کر دی بجائے یہ کہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے۔ یہ پاکستان کی جب سے یہ بے نظیر سپورٹ فنڈ بنا ہے، یہ زرداری کے دور میں بنا تھا، اور اب اس کو میرے خیال ہے بنے ہوئے 12 سال ہو گئے یا 11 سال ہو گئے، تو 11 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مستحقین کو رقم نہیں مل رہی، وہ سڑکوں پر قطاروں پر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو رقم نہیں دی جا رہی، اور رقم جا رہی ہے پی ٹی آئی کے حامیوں کے گھروں میں، اور ان حامیوں کے گھروں میں جن کے گھر 10-10 کروڑ کی کئی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک بے رحم قسم کا لوٹ مار کا سلسلہ جو عمران خان نے شروع کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی معمولی رقم بھی یہ ہڑپ کر کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دے گیا، تو اس میں یہ اندازہ کریں کہ یہ 40 ارب کی رقم کتنی بڑی ہے، اور ابھی یہ سارے فنڈ کا آڈٹ نہیں ہوا۔ سارے فنڈ کا آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ شاید سارے کا سارا ہی کھا لیا گیا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ انتہا کر دی ہے عمران خان نے کرپشن کی، اور اس جگہ پر یہ شخص کرپشن کر رہا ہے جہاں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی غریب فیملی کو جو
چند ہزار روپے کی رقم دی جاتی، یہ وہ رقم بھی اس نے ہڑپ کر لی۔ بے رحمی اور شقاوت کی اور بے شرمی کی اس سے بڑی مثال، بلکہ اس کی برابر کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ ناظرین، تیسرا جو ایک دلچسپ خبر ہے، وہ خبر تو آپ تک پوری طرح تفصیل سے پہنچ گئی ہے، میں نے اس پر ایک سطر کا تبصرہ کرنا ہے۔ خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت نے پاکستان کے جو غیر اعلانیہ پاکستان کا سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست ملک ریاض، اس کے برطانیہ داخلے پر 10 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے، اسے کرپٹ قرار دیا ہے اور اسے منی لانڈرر کا مجرم قرار دیا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز سے ایک جائیداد خریدی اور اس کے لیے رقم ادا کی، تو اس میں برطانوی انٹیلیجنس اداروں کو پتہ چلا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، گھوٹالہ ہے، تو انہوں نے تحقیقات کی۔ تو تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ حسین نواز نے تو اپنی رقم جو ہے وہ جائز ذریعے سے کمائی اور جائز ذریعے سے دے دی، اور اس کو تو انہوں نے بری کر دیا اور ملک ریاض پر جرم ثابت کر دیا اور اسے جرمانہ کر دیا اربوں ڈالر کا۔ وہ اربوں روپے کی رقم اس نے ادا کی برطانیہ میں، برطانوی حکام نے قاعدے کے تحت وہ رقم پاکستان کی حکومت کو واپس کر دی، اور پاکستان کی حکومت نے شہزاد اکبر کے ذریعے وہ رقم واپس ملک ریاض کو دے دی۔ یعنی لوٹی ہوئی رقم بجائے یہ کہ اس پر کیس چلتا، وہ واپس اس کو تحفے میں دے دی۔ خیر وہ الگ قصہ ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ جب یہ عدالت نے فیصلہ دیا تو اس پر پھر اس نے ملک ریاض نے ریٹ کر دی کہ کچھ رحم کیا جائے، تو نظر ثانی ہوئی دوسری بڑی عدالت میں، تو اس نے یہ فیصلہ برقرار رکھا اور ملک ریاض اور اس کے بیٹے کو دونوں کو برطانیہ آنے سے روک دیا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، کیونکہ دونوں کرپٹ ہیں، دونوں مجرم ہیں، دونوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، دونوں کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، دونوں کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں اور ہر لحاظ سے یہ گندے لوگ ہیں۔ تو ان دونوں گندے لوگوں کو وہاں انہوں نے بین کر دیا۔ تو یہ خبر تھی۔ تو تبصرہ میں نے یہ کرنا کہ اگر یہی مقدمہ پاکستان میں چلتا تو کیا ہوتا؟ پاکستان میں چلتا تو جناب یہ ہوتا کہ حسین نواز کو مجرم قرار دے کر 7 سال قید کی سزا سنا دی جاتی اور عمر بھر کے لیے اسے نااہل قرار دے دی جاتا، اور ملک ریاض کو باعزت بری کر دیا جاتا، کیونکہ وہ پاکستان کا غیر اعلانیہ سربراہ ریاست، سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت ہے۔ تو ناظرین، اسی تبصرے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔